ایک ہوتا ہے کم کھانا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت، اور ایک ہوتا ہے آہستہ کھانا، یہ بھی نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ اس میں بھی ایک دلچسپ نقطہ ہے، آہستہ کھانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم میں سے بعض لوگ کھانے کی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں نا تو ود ان 2-3 منٹ وہ بہت کچھ کھا چکے ہوتے ہیں، وہ دسترخوان سے بہت کچھ ان کے پیٹ کے اندر شفٹ ہو چکا ہوتا ہے ود ان فیو منٹ، اور پھر جب کھا لیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد پھر پیٹ پکڑ کے کہتے ہیں یار آج بہت کھا لیا ہے، اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں۔ اس میں ایک دلچسپ بات اور نقطہ جو فائدہ دے گا وہ یہ کہ مجھے ایک مرتبہ ایک مضمون پڑھنے کا موقع ملا جس کو ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشن ہے کسی ملک کی، انہوں نے چھاپا تھا۔ اب کی بات، انہوں نے لکھا تھا کہ جو بندہ اپنے وزن کو کم کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ آہستہ کھائے۔ اب اس کو پڑھ کر اجازت بڑا حیران ہوا، بھائی اب تک تو کہتے تھے کہ جو وزن کم کرنا چاہے وہ ڈائٹنگ کرے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ ڈائٹنگ کرتے ہیں اس کے قائل ہوتے ہیں اور کچھ ڈائی ایٹنگ کے قابل ہوتے ہیں۔ کچھ ڈائٹنگ کے قائل اور کچھ ڈائی ایٹنگ اس کے قائل ہوتے ہیں۔ تو ہم نے پہلی مرتبہ سنا کہ جناب آہستہ کھانے سے انسان کا وزن گھٹتا ہے، ہمارے لیے ایک نئی چیز تھی۔ ہم نے پورے لٹریچر کو پڑھا تو واقعی اس نے ایک عجیب بات لکھی ہوئی تھی۔ اس میں لکھا ہوا یہ تھا کہ جب ہم کھاتے ہیں ہم نے کتنا کھایا یہ ڈیسیژن ہمارا دماغ کرتا ہے۔ اچھا دیکھیں ایک مثال سمجھیں کہ انسان کا سر بالکل سیدھا ہے یا جھکا ہوا ہے، اس کا ڈیسیژن آنکھیں نہیں کرتی، اس کا ڈیسیژن دماغ کرتا ہے۔ ہمارے کانوں میں ایک کینال ہے جس میں لیکوڈ ہوتا ہے اور وہ لیکوڈ اپنا لیول مینٹین کرتا ہے، اس لیول کا سگنل جب دماغ کو پہنچتا ہے تو دماغ سمجھ لیتا ہے کہ سر سیدھا ہے یا سر جھکا ہوا ہے۔ اسی طرح پیٹ بھرنے کا ڈیسیژن ہمارا دماغ لیتا ہے، وہ دو طرح سے لیتا ہے۔ ایک تو انسان کے پیٹ کے اوپر جلد جو ہے نا اس کے اندر ٹرانسڈیوسر لگے ہوئے ہیں، پک اپ لگی ہوئی ہے۔ جب انسان کھاتا ہے اور اسٹومک ذرا پھیلتا ہے تو ایلونگیشن ہوتی ہے، تو جو پک اپ لگے ہوئے ہیں وہ ایلونگیٹ ہونے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اندر کتنی خوراک چلی گئی۔ مگر یہ سلو ایکٹنگ ٹرانسڈیوسر ہے، یہ اپنے سگنل کو بنا کر دماغ تک پہنچانے میں 7 منٹ سے لے کے 10 منٹ تک لے سکتے ہیں۔ 7 منٹ تقریباً ان کو چاہیے۔ 7 منٹ کے بعد سگنل، یعنی اب اگر پیٹ بھر گیا تو جو پک اپ ہے وہ 7 منٹ کے بعد دماغ کو سگنل پہنچائے گا کہ پیٹ بھر گیا۔ اس کو کہتے ہیں لانگ ایکٹنگ ٹرانسڈیوسر۔ اور دوسرا سگنل انسان کو ملتا ہے اس کے منہ سے۔ اگر منہ جلدی جلدی چل رہا ہو تو کتنے نمبر آف ٹائم ہم نے کرشنگ کی، یہ منہ کرشنگ یونٹ ہے نا، تو کرشنگ یونٹ نے جتنا تیزی سے کام کیا یہ بھی دماغ کو پہنچ رہا ہوتا ہے۔ ان دو سگنلز کو سامنے رکھ کر انسان کا دماغ ڈیسیژن لیتا ہے کہ میں نے کتنا کھا لیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ 3-4 منٹ کے اندر 2 روٹیاں بھی کھا لی، پانی بھی پی لیا، ڈرپ ڈش بھی کھا لی، ابھی نیچے کا سگنل پیٹ والا بھی نہیں پہنچا ہوتا اور اس سے پہلے ہم اوور ایٹ کر چکے ہوتے ہیں۔ لہذا جب اصل سگنل پہنچتا ہے تب ہم ریئلائز کرتے ہیں یار آج تو ہم نے واقعی بہت زیادہ کھا لیا۔ اس کی ایک پروف ہے، دیکھیے آپ ابھی کھانا کھا رہے ہیں، فرض کرو آپ نے آدھی روٹی کھائی، آدھی روٹی کھا کے کوئی فون آ گیا ضروری،
باہر ملک سے کال تھی، انٹرنیشنل کال تھی، آپ سننے کے لیے چلے گئے. اگر آپ 5-7 منٹ خون سنتے رہے تو واپس آئیں گے نا تو آپ کی بھوک مٹ چکی ہوگی. لوگ کہتے ہیں جی بھوک مر جاتی ہے، صحیح بھوک نہیں مرتی، وہ جو چند منٹ گزرے پیٹ کا صحیح سگنل دماغ کو پہنچ گیا، دماغ نے فائنلائز کر لیا کہ اتنی خوراک میرے لیے کافی ہے. تو اس لیے اوور ایٹنگ بھی نقصان دہ ہے اور تیز تیز کھا لینا بھی نقصان دہ. اور عجیب بات کہ محبوب کی دونوں سنتیں، ایک تو انسان اپنی بھوک سے تھوڑا سا کم کھائے یہ بھی سنت ہے، اور دوسرا انسان آہستہ آہستہ چبا چبا کر کھانا کھائے یہ بھی میرے محبوب کی سنت ہے. تو جو انسان سنت کی نیت سے ان چیزوں کو اپنائے گا یہ دنیا کے فائدے تو مفت ہی میں پاتا چلا جائے گا، یہ تو مفت میں فائدے ملتے چلے جائیں گے اس کو. تو رمضان مبارک میں دن میں روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بدن میں ذرا خوراک کم ہو. اچھا جب کم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب بھی بدن میں معدے میں خوراک کم ہوگی اور بدن کو ضرورت ہے تو بدن کی جو فیٹ ہے نا اس کو اسی وقت شوگر میں کنورٹ کر کے بدن استعمال کرنا شروع کر دے گا. اسٹیرائڈز ہوتے ہیں جو بدن کے اندر جنریٹ ہو جاتے ہیں اور وہ انسان کے فیٹ کو شوگر بنا دیتے ہیں اور وہ انسان کے بدن میں پھر استعمال ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کی چربی پگھل رہی ہوتی ہے اور اس کا جسم سمارٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے جو لوگ سوئمنگ کلب میں جاتے ہیں اور پھر بھی ان کا اچھا جسم نہیں ہوتا، ان کو چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت پر گھر بیٹھ کے عمل کر لیں، انہیں کلب جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی.